اندھی نفرت و عقیدت پہ تقسیم ہوئے معاشرے میں سوشل میڈیا پر کسی ایک فریق کا مستقل حاوی رہنا ممکن ہی نہیں۔ فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام بنیادی طور پر زیادہ سے زیادہ لائکس اور شیئرز حاصل کرنے والی انسانی فطرت میں فطری طور پر موجود جبلت کو انگیخت دیتے ہوئے مسلسل بے چین رکھتی ہے۔ آپ کی لگائی پوسٹ کی محض تعریفیں ہوتی رہیں تو بات آگے نہیں بڑھتی۔ رونق اس وقت لگتی ہے جب کوئی آپ کو للکارے، دلائل کے بجائے ذاتی حملوں سے آپ کو دبانے کی کوشش کرے۔ خلق خدا کے روبرو ہوئی بے عزتی کمزور ترین انسان کے لیے بھی برداشت کرنا مگر ممکن نہیں۔ جواب دینے کی مجبوری لاحق ہو جاتی ہے۔ دو نظریات نہیں بلکہ دو افراد کے مابین چھڑے تنازع کو ان کے حامی شیر بن شیر کہتے ہوئے مزید اکساتے رہتے ہیں۔ تماشا لگا رہے تو لوگوں میں موجود چسکے کی ہوس کو تسکین مل جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کی بنیادی حرکیات سے میں کئی برس قبل چند محققین کی بدولت بخوبی آگاہ ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود اس سے چسکا لینے کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ بعد ازاں دریافت کیا کہ مذکورہ علت مجھے کتابیں پڑھنے اور فلمیں دیکھنے سے روک رہی ہے۔ اہم ترین بات مگر اہم سیاسی معاملات سے لا تعلقی تھی۔ ذات کے رپورٹر کو یہ گوارا نہ تھا۔ سوشل میڈیا پر اب فقط اپنے چھپے کالم پوسٹ کرتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے کے آخری دنوں میں فراغت سے مگر اکتا گیا۔ جی بہلانے کو شان نامی اداکار سے سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر پنگا لیا۔ رونق لگ گئی۔ اب مگر ہفتے میں 5 روز صبح اٹھتے ہی یہ کالم بھی لکھنا ہے۔ اس کے لیے مواد درکار ہے۔ اس جانب توجہ مبذول رکھنا لازمی ہے۔ سنجیدہ موضوعات کی جانب لوٹتے ہوئے اعتراف کرنا ہے کہ چند ہفتے قبل جب میرے اینک ساز نے نہایت پریشانی سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ میری آنکھوں پر کالا موتیا حملہ آور ہو رہا ہے تو میں واقعتاً گھبرا گیا۔ آنکھوں کے ایک مستند ڈاکٹر نے کمال مہربانی سے مجھے آپریشن سے بچانے کی ٹھان لی۔ میں نے ان کی ہدایات پر بھرپور عمل کیا۔ امید ہے آئندہ 7 دنوں کے بعد اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ میری آنکھوں کا معائنہ کرتے ہوئے مہربان ڈاکٹر نے محض میری بڑھتی عمر کو آنکھوں کی تکلیف کا باعث قرار نہیں دیا۔ میرے روزمرہ معمولات سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ بتاتے ہوئے مجھے حیران کر دیا کہ میں غالباً گوشہ نشین ہو چکا ہوں، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا، بستر پر بیٹھے یا لیٹے ہی اخبارات، کتابوں اور سوشل میڈیا کو دیکھنے میں مشغول رہتا ہوں۔ اپنی بینائی بچانے کے لیے مجھے گھر سے باہر نکلنا ہوگا۔ ان کی ہدایت نے مجھے قومی اسمبلی کے حال ہی میں ختم ہوئے طویل بجٹ اجلاس کا پارلیمان میں کئی گھنٹے گزارتے ہوئے مشاہدے کو راغب کیا۔ پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے میری توجہ زیادہ تر موجودہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کی نشستوں پر مرکوز رہی۔ نواز شریف سے منسوب مسلم لیگ کے بینچ واضح انداز میں کنفیوژن کا مجسم اظہار تھے۔ اس کی وجوہات کا کھوج لگایا تو اپنے تئیں فرض کر لیا کہ اس جماعت سے وابستہ اراکین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پنجابی محاورے کے مطابق کس کی ماں کو ماسی کہیں۔ نواز شریف کی سنیں یا شہباز شریف کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نیمے نیمے رہتے ہوئے اچھے وقت کا انتظار کریں۔